ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت صبر کرتی اور اللہ کے حکم سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہو گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی رب تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دیکھ کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم سے کیوں ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے اللہ، اس دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھے بے نواز پر اپنا لطف و کرم عطا فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پر پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا، اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بہت ہو گئی، اور محل کے اندر جا کے دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا ہے وہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کے اس لہر میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا دل سارا ملال جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں تجھ سے۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامنے رکھا چاہیے، کیونکہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے قریب کرتی ہے، اس کے قریب کرتی ہے، اور ہمیں صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔